والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات بآواز بلند ایک دو مرتبہ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. حمد و صلاة کے بعد محترم المقام واجب الاحترام آج کی اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہمان خصوصی جناب محترم واجد صاحب، میلاد کمیٹی گلشن راوی مون مارکیٹ کے سرپرست اعلیٰ جناب رانا محمد زمان خان صاحب، جناب محمد شفیق خان صاحب، چیئرمین جناب الحاج محمود علی حقانی صاحب، محترم محمد ندیم لاہوتی صاحب، اور بڑے ہی میٹھے سے میرے بھائی جناب شیخ محمد شفیق صاحب، جناب ملک مصور صاحب، و دیگر جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے اپنی محبت، اپنے ذوق اور اپنے شوق سے اس شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا ہے. آج الحمدللہ بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ یہ 15واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو میلاد کمیٹی مون مارکیٹ گلشن راوی لاہور انعقاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی احباب اس میلاد کمیٹی کے ممبرز ہیں یا معاون یا محبت کرنے والے ہیں، خالق ارضیات و سماوات سب کی اس محبت کو، اس اہتمام کو، اس انتظام کو، اور یہ جو آج جوش ہے، جذبہ ہے، عشق ہے اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جس کا اظہار دیکھ کر انتہائی مسرت ہو رہی ہے. اور میرے برادر محترم جناب رانا عمر درخت صاحب ہمیشہ کی طرح ڈسپلن کو قائم کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ان بھائیوں، میرے بھتیجوں رانا عمر دراز صاحب، رانا زمان صاحب کے بیٹوں
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے، اور جتنے بھی ممبرز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حاضرین محترم، آج میرا گفتگو کا موضوع کچھ اور تھا، لیکن آج آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا جوش دیکھ کر، آپ کا ولولہ دیکھ کر، آپ کی محبت دیکھ کر مجھے وہ بچپن کے بعد جو جوانی شروع ہوتی ہے، جس جوانی میں ہم 3 منٹ کا خطاب کرتے تھے اور گولڈ میڈل حاصل کرتے تھے، 7 منٹ کی تقریر کرتے تھے اور صدارتی ایوارڈ لیتے تھے، آج مجھے اپنا وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 3، 5، 7، 12 اور 3، 15 میں آپ کو 15-20 منٹ کے اندر آج کے اس پرہجوم، پرجوش، ولولہ انگیز اور عشق رسول سے چور اجتماع میں اپنا پیغام دے سکے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ تک قرآن مجید کا بیان اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا فرمان پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، بس اسی کو ہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ خالق ارضیات و سماوات نے اس کائنات میں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء بھیجے، مگر کسی کو یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کسی کو یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی کو یہ نہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کسی نبی کے لیے یہ نہیں فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کسی کو نہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کسی کو نہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کسی کو نہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کی ہے، کس سے کی ہے؟ جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، جو مازاق کے کاجل والا ہے، جو واللیل کی زلفوں والا ہے، جو علم نشرہ کے سینے والا ہے، جو آمینہ کا راج دلارا ہے، جس کے آنے سے کیسر و کسرا کے محلات ٹوٹ جاتے ہیں، جس کے آنے سے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں، جس کے آنے سے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے، جس کے آنے سے کفر کے اندر ایک ارتعاش آ جاتا ہے اور شیطان مردود کو بھی رونا پڑ جاتا ہے کہ اب ایسا محبوب آ گیا ہے کہ اب یہ ایسا آیا ہے، کوئی 900 سال کے لیے آیا، کوئی 200 سال کے لیے آیا، کوئی 1 سال کے لیے آیا، کوئی 10 سال کے لیے آیا، کوئی 63 سال کے لیے آیا، کوئی 40 سال کے لیے آیا، مگر یہ ایسا آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر آیا ہے، اور اعلان کرے گا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ یہ ایسا ہے، ایک قرآن دے کے جا رہا ہے اور دوسرا فرمان دے کے جا رہا ہے، میں آیا ہوں، جا رہا ہوں، علی چھوڑ کے جا رہا ہوں، علی جانے لگے گا کہے گا میں جا رہا ہوں، حسن چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسن جانے لگے گا کہے گا میں جا رہا ہوں، حسین چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسین جائے گا جاتے ہوئے کہے گا میں زین العابدین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ وہ رسول ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو ایک پیغام دے دیا کہ میں قرآن اور اہل بیت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے وابستہ رہنا، گمراہی سے بچے رہو گے۔ یہ قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر میں آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے گا۔
حاضرین محترم توجہ، پیغام دینا چاہتا ہوں میں توجہ سے. میں کسی بھی فرقے کی بات نہیں کرتا، میں کسی بھی مسلک کی بات نہیں کرتا، میں کسی بھی مذہب کی بات نہیں کرتا، میں کسی بھی صوبے کی بات نہیں کرتا، میں کسی بھی ملک کی بات نہیں کرتا. نہ گورے کی بات کرتا ہوں، نہ میں کالے کی بات کرتا ہوں، نہ میں مشرق کی بات کرتا ہوں، نہ میں مغرب کی بات کرتا ہوں. میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھے سمجھائی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. لوگوں مومن بڑے آئے، لوگوں رسول بڑے آئے، لوگوں نبی بڑے آئے، اور ہر کوئی کسی قوم کے لیے بن کر آیا. کوئی کسی ایک علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک قریے کا نبی بن کر آیا. اور بالآخر حضرت عیسیٰ کو بھی کہنا پڑا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل. میں تو بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب ودھا کے چہرے والے کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے دلارے کی باری آتی ہے، تو رب کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ رسول آ رہا ہے، نہ یہ عرب کے لیے آ رہا ہے، نہ یہ عجم کے لیے آ رہا ہے، نہ یہ مشرق کے لیے آ رہا ہے، نہ یہ مغرب کے لیے آ رہا ہے، نہ یہ شمال کے لیے آ رہا ہے، نہ یہ جنوب کے لیے آ رہا ہے. نہ صرف نوریوں کا رسول ہے، نہ صرف ناریوں کا رسول ہے، نہ صرف خاکیوں کا رسول ہے. نہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا رسول مومنوں میں مبعوث کیا ہے. مسلمان موجود تھے، عرب موجود تھے، چرند پرند موجود تھے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ میری تسبیح بیان کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وہ سب میری تسبیح بیان کرتے ہیں. لوگوں جن کی تسبیح کو اللہ پر اعتماد ہو اور اللہ انہیں قبول کرتا ہو اور ان کا ذکر کرتا ہو، تو وہ مومن ہوں گے تو ان کی تسبیح قبول ہوگی نا. معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے زمین کو بنایا تو مومن بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا تو مومن بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا تو مومن بنایا، اللہ نے چاند کو بنایا تو مومن بنایا، اللہ نے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان بنائے تو مومن بنائے، چرند بنائے مومن بنائے، پرند بنائے مومن بنائے. اللہ نے حیوانات کو بھی ایمان عطا کیا، اللہ نے جمادات کو بھی ایمان عطا کیا، پتھروں کو بھی ایمان عطا کیا. میرے مصطفیٰ کی آمد پر اللہ نے اعلان کیا کہ میرا مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، میرا مصطفیٰ صرف عرب کے لیے نہیں آیا، صرف عجم کے لیے نہیں آیا، مشرقین کے لیے نہیں آیا، مغربین کے لیے نہیں آیا، زمینوں کے لیے نہیں آیا، آسمانوں کے لیے نہیں آیا. نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حاضرین محترم، یہ وہ رسول ہیں. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اگر مومن انسانوں میں ہے تو انسان جو مومن ہے اس پر احسان ہے. اگر چرند مومن ہے تو چرند پر احسان ہے. اگر پرند مومن ہے تو پرند پر احسان ہے. یہ آسمان و زمین کے اندر یا ان کے باہر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو مومن ہیں سب کے لیے میرا مصطفیٰ اللہ کی طرف سے ایسی نعمت بن کر آیا ہے، ایسا بابرکت چہرہ کائنات میں آیا ہے کہ جو مومن سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، وہ گلیوں میں بھی میلاد بنا رہا ہے، وہ گھروں میں بھی میلاد بنا رہا ہے، وہ کریا نگر نگر حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے. اور جو مومن نہیں ہے وہ تب بھی جلتا تھا، وہ آج بھی جلتا ہے، کیونکہ میلاد مومن کے حصے کی میراث ہے، کسی منافق یا مسلمان کے حصے کی بات نہیں ہے.
رسول اللہ کی آمد پر خوشی کرنا اپنے مومن ہونے کی نشانی دینا ہے کہ لوگوں ہم ہیں مومن، ہمارا ہے ایمان اللہ پر، ہمارا ہے ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہم ہی ہیں جو سب کچھ مانتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اندر اپنا محبوب رسول بھیج دیا۔ حاضرین محترم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب خدا نے چاہا تخلیق انسانیت کروں تو حضرت آدم کو صفی اللہ بنانے کا خیال آیا۔ جب یہ چاہا کہ موج طوفان میں کشتی کو کنارہ مل جائے تو حضرت نوح کو نجی اللہ بنانے کا خیال آیا۔ جب یہ چاہا کہ اب بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق تو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنانے کا خیال آیا۔ اور جب یہ چاہا اب کوئی ایسا بھی ہو جو ہماری خاطر گردن پہ چھری چلوائے تو حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنانے کا خیال آیا۔ اور جب یہ چاہا کہ کوئی طور پہ اگر ہم سے ہم کلام ہو تو حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنانے کا خیال آیا۔ اور جب یہ چاہا کہ اب کوئی ایسا ہو جس میں میری روح کا تصور ہو تو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کلمت اللہ بنانے کا خیال آیا۔ لیکن خدا کی قسم جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، رانا زمان صاحب جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا، جب خدا کو نور اپنا دکھانے کا خیال آیا تو محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ تو پھر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بزم آفاق میں جب شاہ مدینہ آیا، نسل انسانی کو جینے کا قرینہ آیا، نور ایمان سے درخشاں ہوا دنیا کا ضمیر، شرم سے کفر کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ آپ کی آمد پر جس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے، جھریاں پڑتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، وہ کافر ہے، مردود ہے، اس کا ایمان والے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان والا مسلمان وہی ہے جو اللہ کے محبوب اور پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آئے ان کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ خالق ارضیات و سماوات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ تمام حضرات دعا کیجئے اور اس کے بعد پھر کیک کاٹیں گے۔ بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے۔